317 باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ. میت کو اس پر رونے والے بعض لوگوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے جب میت کا اس میں کوئی دخل ہو. اس نے وصیت کی ہو کہ مجھ پر رونا، بیان کرنا، گریبان پھاڑنا، دنیا کو بتا دینا کہ تمہارا سرتاج، تمہارا والد، تمہارا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے، جیسے کہ دور جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے. اس صورت میں کیونکہ میت خود مجرم ہے کہ اس نے وصیت کی ہے، ایک نافرمانی کی، ایک گناہ کی، تو میت کو اس کے جرم کی سزا ملے گی اور رونے والوں کو ان کے جرم کی سزا ملے گی. تو یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں ہے جس آیت میں کہا گیا ہے کہ روز قیامت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. غلط وصیت کرنے والا اپنا بوجھ خود اٹھا رہا ہے اور اس غلط وصیت کو اپنانے والا اپنا بوجھ خود اٹھا رہا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والا اگرچہ وصیت تو نہیں کرتا کہ مجھ پر بیان کرنا، رونا، گریبان پھاڑنا، نافرمانی کرنا، آوازیں بلند کرنا، لیکن اسے اپنی برادری کے، اپنے گھر بار کے، اپنے خاندان، کنبے قبیلے کے طور طریقوں اور رسم و رواج کا اندازہ ہے. اسے معلوم ہے کہ خاندان میں اگر فوتگیاں ہوتی ہیں تو اس صورت میں لوگ کیسے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، کیسے روتے ہیں، کیسے بیان کرتے ہیں. تو بطور ذمہ دار، بطور والد، بطور شوہر، بطور مسئول اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے پسماندگان کو نصیحتیں کر جاتا، انہیں سمجھا جاتا اور انہیں پابندی شریعت کی تعلیم دے جاتا. تو اس کا اپنی ڈیوٹی نہ دینا، بطور والد، بطور شوہر، بطور خاوند، اس کا اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرنا، یہ اس کا جرم ہے اور سزا اسے اس کے جرم کی ملے گی. اس لیے انشاءاللہ خلاصۃ القول یہی ہے کہ مرنے والے نے پابندی شریعت کی نصیحت کی، واویلے سے، شور شرابے سے، گریبان پھاڑنے سے، چہرہ پیٹنے سے، سر منڈوانے سے، بالوں میں مٹی ڈالنے سے، اپنے لیے ہلاکت اور ویل مانگنے سے اس نے منع کیا، مایوسیوں سے منع کیا. اس نے اپنی ڈیوٹی ادا کی. لیکن اب پچھلوں نے اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا، انہوں نے کوتاہی کی، انہوں نے نافرمانی کی، تو وہ چاہے جتنا روئیں گے اس پر میت کو کوئی سزا نہیں ملے گی انشاءاللہ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعجب تھا وہ دو وجہ سے تھا. ایک تو ان کے علم میں یہ حدیث نہیں آئی تھی تو انہیں حیرت ہوئی اور انہیں یہ لگا کہ آیت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ آیت اس روایت کے مطابق نہیں ہے، انہیں یہ لگا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اس سے ملتی جلتی ایک دوسرے معنی کی حدیث سنی ہوئی تھی، تو انہیں یہ لگا کہ شاید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کے بیان کرنے میں کوئی مغالطہ ہے. وہ جو فرما رہی ہیں کہ میت کو بیگانوں کے جرم کا عذاب نہیں ہوتا، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور ابن عمر کی جو حدیث یہ بتاتی ہے کہ میت کو رونے والوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میت کا جتنا حصہ ہے اس جرم میں اسی قدر اسے سزا ملے گی.
اس بات کو ہم یوں واضح کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان تلواروں کے ذریعے آپس میں اگر ملتے ہیں یعنی لڑائی شروع کر دیتے ہیں تو قاتل بھی آگ میں اور مقتول بھی آگ میں۔ کہا گیا کہ قاتل کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے قتل کیا، مقتول کیوں آگ میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول اس لیے آگ میں جائے گا کہ مقتول انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا خواہش مند تھا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ قاتل بھی اسی جہنم میں ہے اور مقتول بھی اسی جہنم میں ہے، تو دونوں کا مقام، مرتبہ اور دونوں کی جگہ اور سزا کی نوعیت ایک جیسی ہے کیا؟ جواب یہ ہے کہ ایک جیسی نہیں ہے۔ جہنم کے درکات ہیں، جہنم میں مختلف طبقات ہیں، جہنم میں سزاؤں کے مختلف درجے ہیں۔ تو قاتل کا جرم بڑا ہے تو اسے اسی نوعیت کی سزا دی جائے گی، مقتول کا جرم چھوٹا ہے تو اسے اس درجے کی سزا دی جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل اخیہ، مقتول کا جرم یہ ہے کہ اس نے تلوار اٹھائی، وہ میدان میں آیا، وہ حملہ آور ہوا، اس نے خواہش رکھی جان لینے کی، داؤ اس کا نہیں چلا، لیکن جتنی کارروائی اس نے کی اس کی سزا اسے ملے گی، اور اس سے اضافی کارروائی قاتل نے کی اور وہ کامیاب ہو گیا تو باقی سزا اسے ملے گی۔ دونوں جہنم میں ہے، لیکن دونوں کا جہنم میں جو مقام ہے، جو درجہ ہے، جو درکہ ہے، اسے کہتے ہیں درکات، یا جو اس کے سزا کی نوعیت ہے وہ مختلف ہے۔ جتنا جرم زیادہ اتنی سزا زیادہ، جتنا جرم زیادہ اتنی سزا زیادہ ہے۔ تو یہ ایک حدیث کا حصہ ہے جو یہاں باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے۔ اس حوالے سے میں نے پچھلے سبق میں بات کر دی تھی۔ اس کے بعد ہم نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور انہیں یہ غلام ملے تھے سیدنا حکیم ابن حزام سے۔ حکیم ابن حزام سے، حکیم ابن حزام کے ذریعہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، عائشہ نہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچپن میں غلامی میں آ گئے تھے، پیچھے آزاد تھے، کوئی جنگ میں ان کو قید کر لیا گیا، بیچ دیا گیا، اور یوں بکتے بکاتے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے۔ تو یہ 9 عمر تھے، خدمت کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور والد، انہیں جب اطلاع ملی کہ ان کا بیٹا مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، تو وہ مکے آئے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور درخواست کی کہ آپ کا یہ غلام زید ہمارا بیٹا ہے، آپ قیمت مانگیے، ہم پیسے آپ کو دیتے ہیں، آپ اسے آزاد کیجیے، ہم اسے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید اگر آپ کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہوں تو میں قیمت کے بغیر ہی انہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ زید سے پوچھا گیا تو زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہچان بھی لیا اپنے والد اور اپنے چچا کو، لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا گوارا نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم میں آ کر اعلان کیا کہ آج کے بعد زید کو زید ابن محمد کہو، زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو۔ پھر وہ زید ابن محمد کہلوانے لگے، حتیٰ کہ سورۃ احزاب کی آیتیں نازل ہوئیں، اور ان آیات میں یہ کہا گیا کہ جو تمہارے لیے پالک ہوتے ہیں یا تمہارے منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ اصل بیٹے نہیں ہوتے ہیں، انہیں ان کے والد کے نام سے پکارا کرو، ان کے والد کے نام سے پکارا کرو۔
जब ये हुक्म नाजिल हुआ तो फिर ज़ैद इब्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय ज़ैद इब्न हारिसा के नाम से ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पुकारे जाने लगे। ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पुकारे जाने लगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी ख़ास वाबस्तगी थी। इसलिए उनका घर बसाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, ज़ैनब बिन्त जहश का रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रिश्ता तलब किया, घर में पैगाम भेजा। और ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर वालों के लिए ये मुश्किल मरहला था, क्योंकि ज़ैद ग़ुलामी में थे और ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अशराफ में है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबतदारों में है। फिर किसी भी लिहाज से रिश्ते का बज़ाहिर जोड़ नज़र नहीं आता था, ना माली एतबार से, ना ख़ानदानी एतबार से, ना वजाहत और हुस्न के एतबार से कोई बात समझ नहीं आती थी। लेकिन क्या किया जाए कि पैगाम रिश्ता ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गया था। तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर वाले मुतरद्दिद हो गए कि हम अब क्या जवाब दें। सोच समझ रहे थे कि कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। मोमिन मर्द और मोमिन औरतों, मोमिनात को इसकी इजाज़त नहीं है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फ़ैसला सुनने के बाद वो अपना चुनाव और अपना अख्तियार बताएं और अपनी मर्ज़ी बताएं, हम चाहते हैं या हम नहीं चाहते। आयत नाजिल हुई तो आयत में ये पैगाम था कि ये अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का फ़ैसला है कि ज़ैनब का निकाह ज़ैद इब्न हारिसा से कर दिया जाए। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर दिया जाए। जब ये अल्लाह का हुक्म नाजिल हो गया तो वो सब राज़ी हो गए, मुतमईन हो गए, रिश्ता हो गया, रुखसती कर दी गई। लेकिन बहरहाल ये घर बस न सका, बहरहाल ये घर बस न सका और इसके बसेरे में दिक्कत पैदा हुई। कुछ रवैये के हवाले से, कुछ खुलुक के हवाले से ज़ैद इब्न हारिसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके शिकायत करते कि मेरी बीवी का बर्ताव मेरे साथ ठीक नहीं है, तो आप समझाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसालहत की तगदो भी फरमाते। बात बढ़ती गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खटका हुआ कि कहीं ज़ैनब को तलाक ना दे दें। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका इंदिया भी दिया कि मैं अब मज़ीद ये घर बसाने के हक़ में नहीं हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ज़ैनब से अलहदगी हासिल कर लूँ, तलाक दे दूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया कि ज़ैद सब्र करो और घर बसाओ। लेकिन खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस काविश के बावजूद ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, क्योंकि चुनाव तो उन्हीं के पास था, शौहर तो वही थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पाबंद नहीं फरमाया था। क्या हर सूरत बसाए हुक्म होता तो कब इनकार करते ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर आखिर अल्लाह का करना, अल्लाह की हिकमतों के तहत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तलाक हो गई। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में आयत नाजिल की, फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा। ज़ैद ने ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हाजत निकाह की तकमील की, तलाक हो गई, इद्दत गुज़र गई ज़ैनब की, क्योंकि इद्दत गुज़र चुकी है। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका निकाह, आपकी शादी ज़ैनब से कर दी है, हमने आपकी शादी ज़ैनब से कर दी है। यही वली की इजाज़त थी, यही इजाब था, यही कबूल था, यही हक़ महर था, यही दोनों फरीक़ों की रज़ामंदी थी। बस आयत नाजिल हुई और इतला दी गई कि ज़व्वजनाकहा,
زید سے علیحدگی مکمل ہو چکی ہے، پروسیس پورا ہو چکا ہے، عدت گزر چکی ہے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی شادی اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی ہے۔ شادی ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی روشنی میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بسیرا رہا۔ امہات المومنین میں شمار ہوتی ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اگر میری کوئی نسب میں اور حسن و جمال میں مد مقابل تھی تو وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حدیث کے راوی سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید کے بیٹے ہیں، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش بخت ہیں اور وہ منفرد صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جن کا نام قرآن کی آیت کا حصہ ہے، جن کا نام قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے۔ زیدن، زا پر 10 نیکیاں، یا پر 10 نیکیاں اور دال پر 10 نیکیاں، حصہ قرآن ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام کا درجہ ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت شان ہے۔ بعض مفسرین نے اس حوالے سے بات کی ہے، میں بالکل مجھے یہ نہ ذہن ہے نہ بھول ہے نہ کبھی اس کا کوئی تصور میں کرتا ہوں۔ میں کوئی بڑا علامہ فہامہ ہو گیا ہوں، طالب علم ہوں اور ہمیشہ طالب علم ہی رہنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال بعض مفسرین نے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، یہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی، اس کی تفسیر کے حوالے سے اپنے قلم کو کچھ اس انداز سے چلایا ہے کہ وہ کئی اعتبار سے قابل قبول بھی نہیں اور مستند بھی نہیں ہے، مستند بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ آیت میں یہ آیا ہے کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دل میں اور بات چھپائی ہوئی تھی، ظاہر آپ اور بات کر رہے تھے، اور آپ لوگوں سے خوف زدہ تھے، جبکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اللہ سے خوف رکھیں۔ آیت یہ بتاتی ہے کہ کچھ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے تھے، اور نہ چاہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی باتوں کا اندیشہ تھا، آپ لوگوں کے اختلاف اور لوگوں کی باتوں سے محفوظ رہنا چاہتے تھے۔ اب بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو دل میں چھپی ہوئی بات تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ زینب سے شادی کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مشکل یہ تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اب مشکل یہ تھی کہ زینب تو زید کی بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، تو اس کے لیے تمنا یہ تھی نعوذ باللہ کہ زید کا اگر انبن کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور کوئی طلاق کی صورت بن جاتی ہے تو چلو میں گھر بسا لوں گا۔ یہ اندیا اس انداز کا ملا جلا کر مختلف لب و لہجے اور الفاظ کے ساتھ بعض مفسرین نے یہ دیا ہے کہ ایسی والی بات تھی، اور اسی کی طرف آیت میں اشارہ ہے کہ آپ دل میں اور بات چھپائے ہوئے تھے، یعنی حب زینب چھپائے ہوئے تھے، اور لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ اب یہ کیا ہوگا، کیسے کہیں گے لوگ۔ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے کئی اعتبار سے۔ اول تو اس پر کوئی انشاءاللہ صحیح صریح دلیل موجود نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حب زینب سے متاثر تھے اور اس وجہ سے آپ چاہتے تھے کہ زینب وہاں سے طلاق لے ہو میرے حق میں آ جائے۔ ایسی کوئی بات مستند ہے ہی نہیں، یہ ایک تخیل ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے کہ آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کریں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسند کے مقام کا جو رشتہ ہے وہ زید سے کراتے ہی کیوں؟ یہ عقلی طور پر ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ عقلی طور پر ہی ٹھیک نہیں ہے۔ پسند آپ کو ہے ایک رشتہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتے، آپ کے پیغام کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام جب آسانی سے کر سکتے تھے اور اس میں کسی کو انکار بھی نہ ہوتا اور اعتراض بھی نہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رشتہ اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے مانگتے ہی کیوں؟ آپ زید رضی اللہ عنہ کے لیے مانگتے ہی کیوں؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی تمنا اور خواہش نہیں تھی، ایسی کوئی تمنا اور خواہش نہیں تھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشتہ اپنے لیے مانگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر بساتے۔ یہ پہلی بات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کیا رہے تھے، جسے ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور لوگوں کی باتوں کا بھی اندیشہ تھا، وہ کیا تھا؟ پیارے بھائیوں، سیاق واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم پر بات کھل جاتی ہے۔ سورہ احزاب میں آیت نازل ہوئی کہ جو منہ بولے بچے ہوتے ہیں وہ آپ کے اصل بچے نہیں ہوتے، آپ ان کے سرپرست ہیں، ادعوہم لآبائہم، لیکن بچے کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ چلے گا، پالنے والے کے نام پر نہیں چلے گا۔ لے پالک بچہ، اس کے احکام، وراثت کے احکام، پردے کے احکام، رضاعت کے احکام سارے ہیں اسی طرح ہے جیسے غیروں والے ہیں۔ وہ اصل بیٹا نہیں بن جاتا، جائیداد میں حصے دار نہیں ہو جاتا، پردے کے احکام میں وہ مستثنا نہیں ہو جاتا، وراثت کا وہ حصے دار نہیں بن جاتا ہے، جسے لیا گیا، اڈاپٹ کیا گیا اور پھر اسے اپنے پاس پالا گیا تاکہ گھر کی رونق برقرار رہے، اور جن گھروں میں اولاد نہیں ہے تو ان کا نام والد کے نام کے ساتھ، اصل والد کے نام کے ساتھ لکھا جائے گا، پالنے والے کے نام کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا۔ اب کیونکہ یہ واقعہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید کا نام بطور بیٹا آتا تھا، زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھتے تھے، تو ایک بات سے منع کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک گئے۔ اب دور جاہلیت میں یہ تھا کہ وہ اصل بیٹے سمجھے جاتے تھے، وہ اصل بیٹے سمجھے جاتے تھے، اس کی وہی حیثیت جو بیٹے کی حیثیت ہے، اس کی اولاد کی وہی حیثیت جو پوتوں کی نواسوں کی ہوتی ہے، اس کی بیوی کی وہی حیثیت جو بہو کی بیٹی کی ہوتی ہے، تو وہ سیم اولاد سمجھی جاتی تھی عربوں میں۔ اب یہاں حکم آیا اور حکم نے اسے بیٹا نہ رہنے دیا تو اس کی بیوی کو بہو نہ رہنے دیا، اس کی بیوی کو بہو نہ رہنے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹکا تھا اندر کہ چھٹی اس کے بندے کی بعض دفعہ اسے آگاہ کر دیتی ہے۔ آپ کو خدشہ تھا کہ اللہ یہ منہ بولے بیٹے کے احکام کے ضمن میں مجھے نہ پریکٹیکل سے حکم دے کر گزار دے، مجھے خود پریکٹیکل سے نہ گزار دے۔ اور یہ شریعت اسلامیہ کا طریقہ ہے نا کہ جس مسئلے کے حوالے سے تردد ہو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پریکٹیکل سے گزار دیتے تھے۔ لوگ عنبر مچھلی لائے، کھانی چاہیے تھی، نہیں کھانی چاہیے تھی، سمندر نے باہر پھینک دی تھی، مری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ہے؟ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی دو میرا حصہ۔ تو آپ نے خود بھی کھائی، آپ نے خود بھی کھائی تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے دم کیا 30 بکریاں حجرت میں لے آیا، کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے؟ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ کھانی چاہیے، یہ اچھا رزق ہے، حلال رزق ہے، اور میرا حصہ بھی نکالو، میرا حصہ بھی اس میں سے نکالو۔ آپ نے خود کھائی تو پریکٹیکل سے مسئلہ گزر گیا، اب کسی کو کیا تردد ہوگا؟ اب کسی کو کیا تردد ہوگا؟ عرب دنیا صدیوں سے یہی جانتی تھی کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹا ہے، اس کی بیوی اصل بہو ہے، وہ محرمات ابدیہ میں سے ہے، کبھی اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آیت نازل ہوئی کہ نہیں وہ بیٹا ہی نہیں ہے، وہ بیٹا ہی نہیں ہے۔ ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن
رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو زید کا باپ حارثہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ آپ کو کھٹکا تھا کہ مجھے پریکٹیکل سے گزار کر زید کی مطلقہ سے میری شادی نہ کرا دی جائے۔ پہلے لوگ میرے دشمن ہیں اور میرے مخالف ہیں، اور لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اب پروپیگنڈے کا انہیں ایک اور رستہ مل جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ لو اپنی بہو سے شادی کر لی ہے، اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، یہ کیا کیا ہے؟ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہوگا، اور اس پروپیگنڈے کی وجہ سے پریشانی پیدا ہوگی۔ آپ کی تمنا یہ تھی، آپ کی تمنا یہ تھی کہ زید کا گھر بستا رہے، مجھے پریکٹیکل سے نہ گزرنا پڑے، زید کا گھر بستا رہے۔ اب زید آ کے شکایت لگاتے اور آپ کوشش کرتے کہ یہ ان کی صلح صفائی ہو جائے اور ان کا گھر بستا رہے، تاکہ پریکٹیکل کے مرحلے کی نوبت ہی نہ آئے، پریکٹیکل کے مرحلے کی نوبت ہی نہ آئے، اور لوگوں کو اعتراض کرنے کا ایک الگ موقع نہ ملے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خواہش نہیں تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرافت کے قاعدے سکھائے۔ آپ کسی کی منقوعہ سے شادی کیوں کرنا چاہیں گے جب وہ دوسرے کے نکاح میں ہے، دوسرے کے نکاح میں ہے؟ آپ نے قربانیاں دینے کی تعلیم دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تلفیہ دینے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ تو تفسیر کے حوالے سے بعض لوگوں کا یہ لکھنا، یہ کہنا، یہ بیان کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر خواہش تھی کہ زینب سے چلو میں شادی کر لوں، اس کی طلاق ہو جائے، یہ باطل ہے، 100% باطل ہے، شرف نبوت کے مطابق نہیں ہے، مستند نہیں ہے، ثابت شدہ نہیں ہے، ثابت شدہ نہیں ہے۔ تو مفسرین کے بعض دفعہ جو تشریحی جملے ہیں انہیں قرآن و حدیث کے نام پر نہ قبول کر لیا کریں۔ یہ مخلوقات کی محنت ہے، اس میں لغزشیں بھی ہو سکتی ہیں، تسامحات بھی ہو سکتے ہیں، سمجھنے سمجھانے میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تفسیر ابن کثیر کی کوئی عبارت لے آتا ہے کہ ابن کثیر میں یہ لکھا ہے، اور کوئی کہتا ہے فتح القدیر میں یہ لکھا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ فلاں علامہ نے اور فلاں صاحب نے یہ لکھا ہے۔ ان کا لکھنا انسان ہے، ان سے لغزش ہو سکتی ہے، اور جو قرآن و حدیث کے مستند دلائل ہے انہیں پر ہی یقیناً اعتبار کیا جائے گا، اور جو غیر مستند اندازے ہیں اور یا تسامحات ہیں یا کوئی لغزشیں ہیں تو انہیں بنیاد نہیں بنایا جائے گا۔ زید رضی اللہ عنہ کا نکاح پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ ام ایمن کا تذکرہ ہم نے پیچھے کیا۔ ایمن اسامہ کے بڑے بھائی تھے، ایمن اسامہ کے بڑے بھائی تھے، بڑے بھائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور حنین میں شہید ہوئے، جنگ حنین میں ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن تذکرہ نہیں ہے۔ یہ تو صحیح بخاری میں ایک مقام پر جنگ حنین کے تذکرے کے ضمن میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ حیات رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مکے میں مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے، اور جنگ حنین کے وہ غازیوں میں سے تھے، اور حنین میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اور ماں جو ہے ام ایمن، یہ کنیت ہے جو ان کی، یہ اسامہ کے بڑے بھائی کی نسبت سے، اسامہ کے بڑے بھائی کی نسبت سے ہے۔ ام ایمن کا تذکرہ ہم نے پیچھے کر دیا تھا۔ تو پورا گھرانہ ہی محبوب گھرانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو ایک سائڈ پر بٹھاتے، حسن رضی اللہ عنہ کو دوسری سائڈ پر بٹھاتے، اور دونوں کو اپنے قریب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ انی احبہما فاحبہما، اللہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی دونوں سے محبت فرما، دونوں سے تو بھی محبت فرما۔ اب لوگ ان چین گوئیوں میں اور ان اعتراضات میں لگ گئے کہ جی اسامہ تو تھے 13-14 سال کے، 15 سال کے، تو گود میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے 6 سال کے، 5 سال کے، وہ تو بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ کیا آ گیا ہے بخاری میں جی یہاں اسامہ کو بٹھاتے تھے، 15 سال کے بچے کو کیسے بٹھایا سکتے؟
اور بیٹوں کے ساتھ محبت کر کے دیکھیں، بیٹیوں کے ساتھ محبت کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بٹھایا جا سکتا ہے۔ گود کے پاس بیٹھنا بھی گود میں ہی بیٹھنا ہوتا ہے۔ قریب بیٹھا ہوا بچہ ہے، اس کے ارد گرد بازوؤں کو پھیلا کر اسے اپنے قریب کرنا، گویا گود میں بٹھانا ہے۔ تو اس طرح کی بات ہے، تو خام خواہ کی اعتراض کی صورت اس میں بنانا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اسامہ کا تذکرہ ہو گیا، زید کا تذکرہ ہو گیا، ان کے والد حارثہ کا تذکرہ ہو گیا، ان کی مطلقہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو گیا، اور اس تذکرے کے ساتھ یہاں ہم اپنی بات کو مکمل کر دیتے ہیں، اور کل انشاءاللہ اس حدیث کے مضامین پر بات کر لیں گے۔